میں پیشنٹ ہوں اسٹمک السر اور گیسٹرائٹس کی. ہائپرٹائٹس کی؟ سر اسٹمک السر اور اسٹمک السر اور ہائپرٹائٹس. آپ ذرا باہر کہیں آئیں گے, آپ کی آواز نہ کٹے. گیسٹرائٹس. گیسٹرو انٹرائٹس کی, اچھا. تو میرے نا میں اگر 12 گھنٹے یعنی مجھے کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے 2-3 گھنٹے بعد, ورنہ میری وہ جو ایسیڈیٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور جس سے بھی اسٹمک پہ انفلیمیشن آتی ہے. تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. میں روزے نہیں رکھ پا رہی. ہاں 2 سال سے میں نے کوشش کی لیکن میرے نہیں. اس دفعہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے منع کیا ہے کہ آپ روزے نہیں رکھیں گے. بالکل ٹھیک کیا. تو اس کے لیے پھر وہ جو ہوتا ہے کفارہ, وہ کیا کس طرح سے وہ اس کا مجھے طریقہ کار ذرا بتا دیں. گڈ کوشچن. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو بار بار کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے کو السر بھی ہے اور گیسٹرینٹرائٹس کی آپ پیشنٹ ہے. یہ ڈاکٹر نے آپ کو مشورہ سے دیا ہے کیونکہ آپ کی تذابیت بڑھ جاتی ہوگی. شاید آپ کو ڈاکٹر نے یہ بھی کہا ہو کہ آپ سپ کرتی رہیں ملک کو, کیونکہ دودھ سے تذابیت کم ہوتی ہے. لیکن لیکٹوز الرجی نہ ہو یہ بھی اہم بات ہے. اس کے لیے ایک بڑا اچھا میں آپ کو نسخہ یہ بتا رہا ہوں, ہومیوپیتھک اس میں ٹریٹمنٹ لینا شروع کرو, وہ بہت اچھی ہے. اور سب سے اہم جو بات ہے دیٹ از گندم چھوڑ دو. گندم کیا چھوڑ دی ہے. ہاں آپ مجھے گائیڈ کیا تھا, میں نے گندم چھوڑ دی, اس سے میرا پیٹ بہت اچھا رہتا ہے اب الحمدللہ, کنسٹیپیشن نہیں ہوتی. یہ نہیں کھانا. اور اگر ہو سکے تو کیا کہتے ہیں وہ ورجن آئل کو, کیا پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں, ورجن آئل لو, وہ کیسٹر آئل. کیسٹر آئل کا پتہ ہے مارکیٹ سے ہاں مل جاتا ہے کیسٹر آئل. سر وہ بہت ہیوی کرتا ہے مجھے, میں نے 1-2 دفعہ کیا ہے, وہ اسٹمک بالکل اسے بیئر نہیں کر پاتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. سو یو نو سو فار کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اب معاملہ یہ رہ گیا کہ جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کیا کرے. اس میں صرف آپ نہیں ہیں, اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, ان میں وہ لوگ بھی ہیں کیونکہ بلڈ تھک ہو جائے گا, وہ لوگ بھی ہیں جو کہ ڈائبیٹک ہیں, وہ لوگ ہیں جو کہ انسولین پہ. سب کے لیے ایک رائے جو ہے نا وہ مفتی صاحب سے لیتے ہیں. مفتی صاحب اس کا کفارہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا کفارہ نہیں ہے. کفارہ تو ہوتا ہے کہ آدمی روزہ توڑ دے, اس کا کفارہ ہے. اس کا کفارہ. اچھا, اس کا فدیہ ہے. سیدھا ڈیفرنس. ہاں, فدیہ ہے اور کفارہ الگ ہے. اس کا فدیہ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح کہ صدقہ فطر ہے نا, جی, ایک آدمی کا صدقہ فطر 1 روزے کا فدیہ ہے. ٹھیک ہے. جس طرح کہ ہمارے ہاں اس سال صدقہ فطر جو ہے وہ 250 روپے رکھا گیا تھا نا, ٹھیک ہے, تو 1 روزے کا فدیہ جو ہے وہ 250 روپے بنتا ہے. ٹھیک ہے. یہ 250 کو 29 یا 30 سے ملٹیپلائی کریں, 29 یا 30 کے ساتھ اس کو ضرب دے دی جائے تو جتنے بنتے ہیں وہ چاہے تو ایک فقیر کو دے دیں, چاہے تو زیادہ کو دے دیں. ویسے اچھی بات پتہ ہے کیا, یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ بات تو ایک ٹیکنیکل بات ہو گئی نا, ٹیکنیکل بات ہو گئی. آپ روزہ کھلوایا کریں لوگوں کا. ہاں, بہت اچھا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے؟ بہت اچھی بات ہے. جس سے آپ خود روزہ کھولتے ہیں اس سے آپ لوگوں کا روزہ کھلوایا کریں. اب یقین کیجئے کہ آپ نے جتنا چیزیں بنائی ہوتی ہیں نا, گلی محلے میں سے 5-6 لوگ گزرتے ہوئے اسے روزہ کھول سکتے ہیں. کیا بات, اتنی اوور ہم چیزیں بنا لیتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہوگی, لیکن اس کا فدیہ ہے. فدیہ ہے. اور فدیہ جو ہے وہ آپ کا 1 ٹائم میل ہے, جو کہ اس دفعہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تقریباً 250-300 روپے 250 یا 300 روپے درمیان ہوگا. ملٹیپلائی اٹ بائی 29 یا 30, جتنے بھی روزے ہوں گے اتنے آپ پیسے دے سکتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلا دیں آپ گھر میں بلا کے, ویسے ہی برکت ہوگی اور دسترخوان آپ کا رمضان میں سجا ہوگا. اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو پیسے ہیں نا وہ سارے اکٹھے کر کے کھانا پکا کر غریب غربا میں ان کا روزہ افطار کروا دیں. روزہ دسترخوان لگا کتنا خوبصورت لگتا ہے.